السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 30 یعنی 30، پارٹ نمبر 1. یعنی اس تیسرے پارے کو ہم 2 پارٹ میں بیان کریں گے، کیونکہ اس کے اندر صورتیں زیادہ ہے تو ریکارڈنگ زیادہ لمبی نہ ہو، درس لمبا نہ ہو، اس لیے انشاءاللہ اس کو ہم 2 پارٹ میں بیان کریں گے. تو آخری پارے کے اندر ٹوٹل 37 صورتیں ہیں اور پورے قرآن میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں. آپ میں سے جو لوگ بیمار ہونے کی وجہ سے یا موبائل خراب ہونے کی وجہ سے تفسیر کا یہ درس نہیں سن پائے ہوں گے تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ درس الحمدللہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں. یوٹیوب میں جائیں، سرچ کریں ZAH125، یہ لکھیے تو آپ کو تفسیر کا یہ درس مل جائے گا سورہ فاتحہ کا. اس کے بعد سے سیریل نمبر سے 126 127 سیریل نمبر سے دیکھتے چلے جائیں، 1 پارہ پھر 2 پارہ پھر 3 پارہ، انشاءاللہ آخر تک پورا قرآن کا تفسیر، پورے قرآن کا تفسیر اور پورا درس انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا. تو ZAH125 لکھیں، وہ کھل کر کے آپ کے پاس سامنے انشاءاللہ آ جائے گا. تو سب سے پہلی صورت ہے اس پارے کے اندر سورہ نبا. نبا کے معنی ہوتے ہیں خبر، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ صورت مکی ہے. اس پارے کے اندر یعنی تیسرے پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری اہم باتیں بیان کی، بہت ہی ضروری ہم تمام انسانوں کے لیے. ان تمام باتوں میں اگر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ کس چیز پر زور دیا گیا ہے تو وہ ہے قیامت، کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت کے دن کیسے حالات پیدا ہوں گے، کیا کیا ہوگا. تو سب سے زیادہ فوکس قیامت کے اوپر کیا گیا ہے، لہذا انشاءاللہ درس میں ہم اسی چیز کو زیادہ فوکس کریں گے. تو اس صورت کی شروعات ہی قیامت کے ذکر سے ہوتی ہے. اس صورت کی شروعات ہو رہی ہے قیامت کے بارے میں. دیکھیے اس طرح سے ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس بڑی خبر جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. تو قیامت کا معاملہ چل رہا ہے. وہ لوگ پوچھ رہے تھے قیامت کب قائم ہوگی، کیا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو گنوایا اور اس کے بعد پھر نعمتیں گنوانے کے بعد اور بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. جنت کا ذکر کیا کہ جنت کی نعمتیں، پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ جنت کے اندر جو مرد عورت ہوں گے یعنی شوہر بیوی جنت میں، وہ دونوں ہم عمر ہوں گے، یعنی لڑکا اور لڑکی، عورت اور مرد کی جو ایج ہوگی شوہر، تو جنت کے اندر شوہر بیوی کی ایج سیم ہوگی. اس کے بعد ہے سورہ نازعات. دیکھیے صورتیں زیادہ ہیں تو اس لیے ہم ہر صورت سے 1 2 یا 3 باتیں ہی ذکر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے، مختصرا. اگر آپ کو ڈیٹیلس میں جاننا ہے تو قرآن کھولیے اور پڑھ لیجیے آپ. تو النازعات اس کے معنی ہوتے ہیں سختی سے کھینچنے والے فرشتے. تو فرشتے کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، اس لیے کافروں کو بہت زیادہ مرنے کے وقت تکلیف ہوتی ہے. والناشطات نشطا، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم. تو مسلمانوں کی روح فرشتے آرام سے آہستہ سے کھینچتے ہیں. جسم کے اندر سے روح کو نکالا جاتا ہے. فرشتے ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور تیرتے ہیں جسم کے اندر، ایسے ہی جیسے سمندر کے اندر غوطہ خور موتی کو نکالنے کے لیے سمندر کے اندر تیرتا ہے، پھرتا ہے اس کے اندر، پانیوں کے اندر بہتا ہے. تو اسی طرح فرشتے انسان کے جسم کے اندر تیرتے ہیں، گھومتے ہیں روح کو پکڑنے کے لیے اور روح کو پکڑ کے کھینچنے کے لیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کیسا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہماری عقل حیران ہے اس سسٹم پر، اس نظام پر، سبحان اللہ. اس کے بعد سورہ عبسہ، یہ بھی مکی صورت ہے. یہ صورت نازل ہوئی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. یہ نابینا صحابی تھے. اس صورت کے آخر میں اللہ نے قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا،
اللہ اکبر. تو نہ ماں کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. سب نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب اپنی فکر میں ہوں گے. کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں کون کس کا باپ ہے کس کا بیٹا ہے. ہر انسان اپنے میں مبتلا ہوگا اور پریشانی کے عالم میں ہوگا. یہ ہے قیامت کا معاملہ، اتنا خطرناک ہے. اس کے بعد سورہ تکویر، یہ بھی مکی صورت ہے. تکویر کے معنی ہوتا ہے لپیٹنا. اس صورت میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ صورت پڑھے، اذا الشمس کورت اور اذا السماء فطرت اور اذا السماء شقت. ان 3 صورتوں کو پڑھ لیں. یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا قیامت کے دن، اور قیامت کے دن ستارے اسٹارز جو آسمان میں بے نور ہو جائیں گے، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا. سمندر جہاں پانی ہے اس کے اندر آگ لگ جائے گی اور آگ کے شعلے اوپر کی طرف اٹھ رہے ہوں گے. سوچیے انسان کتنا خوفزدہ ہوگا. سبحان اللہ. اس کے بعد ہے سورہ انفطار. انفطار کے معنی پھٹنا. یہ بھی مکی صورت ہے. تو اذا السماء فطرت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. کب؟ قیامت کے دن. ستارے جھڑ جائیں گے. اللہ اکبر. اس کے طریقے آتی یہ بھی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکا دیا ہے؟ ہم کہاں بہکے جا رہے ہیں اپنے رب کو بھول کر کے. اللہ اکبر. کس دھوکے میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو اسلام سے دین سے دور کر دیا؟ سوچیے، غور کیجیے مرنے سے پہلے اور قیامت آنے سے پہلے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ جس دن کوئی شخص کسی بھی چیز کا مختار نہیں ہوگا. تمام معاملات قیامت کے دن صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہوں گے. تو ویسے تو ابھی بھی تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری چیزیں اللہ ہی کی ملکیت، اللہ کی چیز ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ اختیارات دیے ہیں. آپ گھر کے مالک ہیں، کوئی گاڑی کا مالک ہے، کوئی کمپنی کا مالک ہے، کسی کے پاس لاکھوں روپے ہیں، 1000 روپے ہیں، کچھ زمین کا مالک ہے کوئی انسان، ہے نا. یہ خود کچھ اختیارات اللہ نے انسانوں کو دیے ہیں. لیکن قیامت کے دن کسی کے پاس کسی بھی چیز کا ذرہ برابر کا اختیار نہیں ہوگا. یعنی آپ کے پاس 1 روپے بھی نہیں ہوں گے، 1 درہم نہیں، 1 ریال کے بھی آپ مالک نہیں ہوں گے، کوئی زمین کا آپ مالک نہیں ہوں گے، کسی پر آپ کی حکومت نہیں چلے گی، کسی پر بھی نہیں. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، نتھنگ. سب کچھ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا لا املک لکم من اللہ شیئا، کہ قیامت کے دن میں تمہیں کام نہیں آ پاؤں گا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پاؤں گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے قبیلہ کے لوگوں سے، کہ تم لوگ سب کے سب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کی قسم ہے میں تم لوگوں کو بچا نہیں پاؤں گا، اللہ کے عذاب سے تمہیں میں بچا نہیں پاؤں گا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں آ پائیں گے اور نہیں بچا پائیں گے، تو بتائیے دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے، کوئی بزرگ، کوئی پیر ولی جس کے دھوکے میں آپ پڑے ہوئے ہیں کہ یہ بابا آپ کو بچا لیں گے، ان کا دامن پکڑ کے آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کس قدر آپ کو دھوکے میں جہالت میں رکھا گیا. کچھ جگہوں پر تو جنت کی ٹکٹ بھی بیچی جاتی ہے. استغفر اللہ. جنت کی ٹکٹ پیسے دے کر کچھ خرید چکے ہیں. ایسا کچھ جگہوں پر ہو چکا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے، انسان جب قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تو اس کی آنکھیں کھلتی ہے، اور یہ شیطان جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں انسان اس سے بچ پاتا ہے. اس کے بعد ہے سورہ مطففین. یہ بھی مکی صورت ہے. مطففین کا معنی ہوتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہو. پہلے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا ہے، اس کے بہت سارے گناہ تھے. اس میں سے گناہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے.
گویا ناپ تول میں کمی کرنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا کرائم ہے. اس کے سے قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا گیا ہے. چاہے چھوٹا ہی اپنا ناپ تول میں کمی کریں، سبزی میں کریں مثلا، یا راشن کی چیزوں میں کریں، دال میں یا چاول میں یا فروٹس بیچنے میں، نہیں، کبھی نہیں کریں. آپ کو فائدہ کم ہوتا ہے آپ بول کے لیجیے، 100 کے بدلے 105 روپے لیں، 110 روپے لیں، لیکن ناپ تول میں کمی مت کیجیے. آپ کے کسٹمر کو پتہ نہیں چلے گا، پر اللہ رب العالمین کو سب پتہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بھی کہا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے. لوہے پر زنگ لگتا ہے نا، تو دل پر بھی زنگ لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دھبا لگتا ہے. توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس دھبے کو مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. لیکن توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ دھبے دھیرے دھیرے بڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. اور پھر وہ انسان اتنا بدبخت ہو جاتا ہے کہ گناہ کرتے شرماتا نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں، اور دن بدن وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا اور گرتا چلا جاتا ہے. تو آپ دیکھتے ہوں گے آپ کی سوسائٹی میں کچھ مرد ایسے ہوں گے جو رات دن گناہ کرتے ہیں، کوئی ڈر نہیں. کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو گناہ کرتی ہوں گی، بے پردہ رہتی ہوں گی، نماز کا اہتمام نہیں کرتی ہوں گی. آپ سوچتے کیا ہو گیا اس کو؟ تو وہ لوگ ہیں جن کے دل پر مہر ہے. اللہ اکبر، اللہ المستعان. اس لیے کہتے ہیں نا، گناہ تم سے فوراً توبہ استغفار کر لے، معافی ترافی کر لے. اس کے بعد ہے اگلی سورت سورہ انشقاق. اس کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا. اس کے اندر بھی قیامت کا منظر بیان کیا گیا، قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا. تو زمین میں جو کچھ ہے زمین نکال کے پھینک دے گی باہر. جو بھی انسان آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک یا قیامت تک جو دفن کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ جلا بھی دیے گئے یا ڈوب کے مر گئے، سب کے سب زمین کے اندر سے نکلیں گے. زمین نکال کر کے سب کو پھینک دے گی، اوپر باہر نکال دے گی. جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندہ ہو کر کے باہر نکلیں گے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے جو انسان قبر سے نکلے گا وہ میں ہوں گا. یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے زندہ کر کے قبر سے نکالے جائیں گے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اور بھی یہ بیان کیا اس صورت کے اندر کہ اچھے لوگوں کو، مسلمانوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو کافر ہیں، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یا پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا. پیچھے کی طرف سے. جیسے ہی پیچھے کی طرف سے نامہ اعمال ملے گا وہ لوگ موت کی تمنا کرنے لگیں گے. کیوں؟ کیونکہ سمجھ جائیں گے اب اس کی ہلاکت بربادی پکی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نماز میں دعا کرتے تھے باقاعدہ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میری حساب کو آسان کر دے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میری حساب کو آسان کر دے، کہ معاملہ بہت سخت ہوگا حساب و کتاب کا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر لی تو میں نے پوچھا کہ آپ نے جو دعا کی کہ اللہ میرے حساب کو آسان کر دے، تو آسان کرنے سے کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نام اعمال کو دیکھے گا اور پھر چھوڑ دے گا. یہ ہے آسان. اللہ، کیونکہ جس کے اللہ پکڑ کر لے، حساب لینا شروع کر دے تو انسان بچ نہیں پائے گا. اس کا مطلب ہم کو دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اس صورت کے اندر سجدہ والی آیت بھی ہے. اس کے بعد ہے سورہ بروج. یہ بھی مکی صورت ہے. اس کے اندر اصحاب اخدود کا واقعہ بیان کیا گیا. اصحاب اخدود یعنی پہلے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، کہ کوئی ایک بادشاہ تھا جو کافر تھا، اور اکثر پبلک بھی مشرک اور کافر تھی، لیکن کچھ مسلمان تھے، مرد عورتیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ایمان پر تھے. تو کافر بادشاہ جو ظالم تھا، اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو کوئی اسلام نہیں چھوڑے گا، کفر کو نہیں مانے گا، تو اس کو ہم جلا دیں گے. لہذا اس نے گڑھا کھودا بڑا سا، اس میں بہت سارا آگ جلا دیا، انگارے تھے اس کے اندر، شعلہ تھا اس کے اندر، اور مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے اندر ڈال رہا تھا آگ میں. یعنی آگ میں جلا رہا تھا لوگوں کے سامنے. پوری پبلک کھڑی ہے، مسلمانوں کو اٹھا اٹھا کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مسلمان جلتے جا رہے ہیں اس کے اندر، وہ پھینک دے رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر ابھی بھی تم لوگ اگر چھوڑ دو گے اسلام کو، اسلام سے پھر جاؤ، اسلام چھوڑ دو تو تم کو نہیں ماریں گے، بچ جاؤ گے. لیکن اسلام کو پکڑے رہو گے، مسلمان ہی بن کے رہو گے، تو پھر تم لوگوں کو اس میں جلنا پڑے گا. اب پکڑ پڑ گئے، وہ ڈال رہا تھا آگ کے اندر، تو لوگوں کو ڈالا جا رہا تھا، مسلمان جلتے جا رہے تھے، پھینکا جا رہا تھا مسلمانوں کو. لیکن کوئی بھی مومن پیچھے نہیں ہٹا، جل گئے، اپنی جان دے دی، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام کو پکڑے رہے، ایمان پر ٹکے رہے. تو ان مسلمانوں میں سے ایک عورت تھی
جو آئی آپ کے قریب، ہاتھ میں یا گود میں بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ معصوم، دودھ پیتا بچہ، تو ڈر گئی وہ بچی کی وجہ سے. وہ بچہ بول پڑا، دودھ پیتا بچہ، کہ ماں ڈرو مت، تم حق پر ہو. اس کا پھر اس کو بھی آگ میں ڈال دیا. سبحان اللہ. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے. ہم تکلیف جھیل لیں، مصیبت جھیل لیں، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم جان دے دیں گے مگر اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ بہت زیادہ مر جائیں گے نا، جل جائیں گے. کوئی ہمارا قتل کر دے منظور ہے، آگ میں جلا دے منظور ہے، پورے گھر کو مٹا دے منظور ہے، مگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں یہ منظور نہیں ہے. تو تکلیف تو ہوگی اس وقت، لیکن موت آ جائے گی، الحمدللہ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. لیکن کوئی انسان اپنی جان بچانے کے لیے ڈر سے اگر اسلام کو چھوڑ دے اور نعوذ باللہ وہ کافر ہو جائے تو ختم، تب تو زندگی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا. اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اچھا، اس سے بعد یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آج کل جو لوگوں کی حوصلہ شکنی کی آتی ہے، مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے، وہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، ارے مسلمان بزدل ہیں، ایسے ہیں، کچھ کرتے نہیں. بالکل غلط بات ہے. اور ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا کہ آج دنیا میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. جیسے آپ نے واقعہ سنا کہ اس کو بھی جلا گیا تھا، اس سے پہلے بھی ہمیشہ ہر زمانے میں مسلمانوں کو تنگ کیا گیا. ہر زمانے میں کافروں نے مسلمانوں کو مارا، قتل کیا، مرڈر کیا، تکلیف دی، ستایا، پریشان کیا. یہ باتیں پہلے بھی درس میں گزر چکی ہے. تو یہ آزمائش جو مسلمانوں پر آتی ہے اور جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے وہ آج پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. یہ ظلم صرف انڈیا میں نہیں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، کم و بیش، اور بہت پہلے سے ہوتا رہا. ہر زمانے سے ہوتا ہی آ رہا ہے. پر مسلمانوں کا کام ہے کہ سب سے کم لیں. ہم جان دے دیں گے مگر ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد سورہ طارق. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں بڑی صورت پڑھا تھی، سورہ بقرہ، سورہ نساء. لوگ پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا کہ سورہ طارق کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ طارق پڑھو، دوسری صورت پڑھ لو، چھوٹی چھوٹی صورت ہے، کیوں لوگوں کو پریشانی میں ڈال رہے ہو؟ اس کے بعد ہے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ. یہ دو صورت ایسی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ نے کہا کہ تم لوگ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے کھانے کا ذکر کیا کہ جہنم کے اندر کتنی تکلیف ہوگی، اور پھر جنتیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جنتی لوگ کتنے آرام سے جنت میں ہوں گے. اس کے بعد ہے سورہ فجر. یہ بھی مکی صورت ہے. اس کی 10 راتوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر. تو ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 راتیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کا بالکل مختصر ذکر کیا، مثلا قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون کا بھی. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ موقع عمل کے حساب سے ہم مختصر بھی بیان کرنا چاہیے ہمیں، اور تفصیل سے بھی، کیونکہ قوم سعد اور قوم ثمود اور فرعون کے واقعے کو اللہ نے قرآن کا تفصیل سے بیان کیا ہے، ڈیٹیلز میں. تو ہم کبھی ڈیٹیلز میں بیان کریں گے، لمبا بھی ہوگا، اور کبھی مختصر بھی، حالات کے حساب سے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کہا قوم عاد کے بارے میں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ایسی قوم دنیا میں، اتنی طاقتور قوم دنیا میں کبھی پیدا کی ہی نہیں گئی. سب سے طاقتور قوم یہ کون تھی؟ قوم عاد. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی. تو پھر ہم آپ تو بہت کمزور انسان ہیں. اس کے بعد سورہ بلد. بلد کے معنی شہر ہوتے ہیں، اس سے مراد مکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، تکلیف میں پیدا کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ انسان کی زندگی پریشانی اور محنت اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. کلیئر رہے، واضح رہے کہ دنیا میں آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی. یہ کس نے کہہ دیا کہ مطلب مسلمان ہیں، نماز پڑھتے تو وہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب آرام سے رہیں گے؟ بالکل غلط نظریہ ہے، یا غلط کسی نے آپ کو میسج دے دیا. تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی. پریشانی کہاں نہیں ہوگی؟ جنت کے اندر. جنت کے اندر اللہ نے بہت نعمتیں تیار کر رکھی ہے. جنت میں آپ کو سر درد تک نہیں ہوگا. بخار کیا چیز ہے وہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا. کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں. جنت کے اندر ہر کسی کے پاس اپنا بڑا بڑا بنگلہ ہوگا، وہ بھی سونے چاندی اور ڈائمنڈ کے اللہ نے بنا رکھے.
سبحان اللہ، کھانے پینے کی ساری چیزیں فری ہوگی. 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے بھی آج کچھ بھی نہیں ہے، تب بہترین کھانا اور بہترین لباس اور یہ سونے چاندی کے زیور جن عورتوں کو نہیں مل پاتا وہ صبر کریں غریبت ہو. اللہ تعالیٰ سے کہیں گنا زیادہ، جتنا تولا چاہیے اللہ دے گا آپ کو. کپڑے بھی اور سونے اور چاندی اور زیور بھی جتنا آپ کو چاہیے وہ سب جنت کے اندر ہے. دنیا میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، تکلیفیں جھیلنی پڑے گی، پریشانی اور مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مسلمانوں کے لیے تو قید خانہ ہے، جیل ہے، کافروں کے لیے جنت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا 25 پارے کے اندر کہ اگر لوگوں کی فتنے میں پڑنے کا اور بھٹک جانے کا ڈر نہیں ہوتا یا ایسا یہ معاملہ نہیں ہوتا تو ہم کافروں کے گھروں کو سونا اور چاندی کے بنا دیتے. اللہ اکبر. تو مسلمانوں کو تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، صبر کریں گے، یہ جو آزمائش ہے تب اللہ تعالیٰ آخرت میں اچھا اور بہتر بدلہ دے گا. تو اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کریں، پریشان نہیں ہو، جو بھی تکلیف ہے صبر کرتی ہے. آج کوئی بیمار پڑتا ہے، کسی کی موت ہوتی ہے، ایسا وہ میسج کرتے ہیں کہ دوسرے والے کو ڈرا دیتے ہیں. بھائی بیمار کون نہیں پڑتا ہے، موت کس کے گھر میں نہیں ہوتی ہے. تو اس قدر سے جزا فضا کرنا، آہو بکا کرنا، ماتم کرنے لگ جانا، یہ غلط طریقہ ہے، ایمان کے خلاف ہے. صبر سے کام لے. اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، سیدھا راستہ بھی ہے، ٹیڑھا راستہ بھی ہے. سیدھے پہ چلیں گے تو اچھا ملے گا، برے پہ چلیں گے تو اس کے انجام کے لیے تیار رہیں. اس کے بعد ہے سورہ شمس. شمس کے معنی ہوتے ہیں سورج. اس کے اندر اللہ نے واقعہ بیان کیا قوم سمود کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی دی، پہاڑ سے اللہ نے اونٹنی کو نکال دیا معجزہ کے طور پر، تاکہ وہ لوگ ایمان لے آئیں کہ صالح علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں. اور لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا، انکار کیا اور اونٹنی کو کاٹ بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا، ساری قوم کو، کافروں کو ہلاک و برباد کر دیا گیا. اس کے بعد ہے سورہ لیل. لیل کے معنی ہوتے ہیں رات. اس سورت کے اندر بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہے اور ان کی تعریف میں ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات سے کچھ دن پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی امام بنایا مسجد نبی کے اندر، اکا لوگوں کو اپنے نماز پڑھائی. یہ بھی اشارہ ہے کہ ان کے بعد جو حقدار ہوں گے خلافت کے، یہ لوگوں کے جو ذمہ دار بنیں گے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں شیعہ دمادم مست قلندر علی کا ہے پہلا نمبر، بالکل غلط بات ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر نہیں ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی کے اتفاق سے خلیفہ بنے تھے. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. جو جیسے بنے سب ٹھیک تھا. یہ کہنا کہ ان کو پہلے ملنا چاہیے تھا، یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ کسی نے نہیں دیا. سب کا اونچا مقام اللہ نے بنایا ہے، لیکن کسی پر الزام لگانا، کسی کو برا لگانا، یہ بالکل غلط ہے. اس کے بعد ہے سورہ ضحیٰ اور اس کے بعد سورہ الشرح، لیکن یہ بات ہم کریں گے پارٹ نمبر 2 کے اندر.